الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم معزز سامعین کرام، بہت ہی بابرکت مہینہ جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ ہمارے سر پر کھڑا ہے. یعنی 2-4 دن کے بعد وہ مہینہ آنے والا ہے اور یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اس مہینے کے اندر ہم 2-4 کام بہت ہی شوق سے کرتے ہیں. شروع کے روزے بہت شوق سے رکھتے ہیں، اور جب ہمیں چائے کی چسکی ستاتی ہے اور بیڑی کی طلب ہمیں لگتی ہے تو روزہ رکھنا ہی بند کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کمزوری آ گئی، روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے. اللہ کے ایک فریضے سے روگردانی کرتے ہیں جو بہت ہی نازیبا باتیں ہیں اور بہت ہی خسارے کی ہمارے لیے باتیں ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ہم یہ سوچتے ہیں کیا ہمارے اوپر ہی روزہ فرض ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا. اور اسی طرح سے ہم شوقیہ طور پر شروع راتوں میں تراویح بہت شوق سے پڑھتے ہیں. شروع راتوں میں ہمیں مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور جب وہ شوق پورا ہو جاتا ہے تو پھر چند ہی لوگ تراویح میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے نوجوان، یہاں تک کہ یہ کہہ لیجیے شادی شدہ لوگ بھی تراویح کے اندر اتنا مذاق کرتے ہیں اور قرآن کا اتنا مذاق بناتے ہیں کہ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے بیٹھ کر ہم باتیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دم سے اللہ اکبر کہہ کر یہاں تک کہ قیام بھی ہمارا صحیح نہیں ہوتا اور رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک طرح کا قرآن کا مذاق بنانا ہے، اللہ کی اس کتاب کا مذاق بنانا ہے جو سب سے اس دنیا کی پاکیزہ کتاب ہے. اور ہم کمبختی کے طور پر پیچھے بیٹھ کر ہم قرآن کا مذاق بناتے ہیں. یاد رکھنا، اگر آج ہم قرآن کا مذاق بنائیں گے اور ہم نے قرآن کا مذاق بنایا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا مذاق بنا کر چھوڑے گا. تو یہ 2-4 کام ہم بہت شوق سے کرتے ہیں. اور ایک کام ہم یہ کرتے ہیں، یہ کام تو ہم شروع دن میں کرتے ہیں، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جس کام کو مرد، عورت، بچے، بوڑھے وہ بہت ہی شوق سے کرتے ہیں. اور میں یہ مانتا ہوں کہ 99% لوگ پورے مہینے اس کام کو کرتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس میں کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا. یعنی قرآن کو بہت شوق سے ہم پڑھتے ہیں. بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس رمضان 3 قرآن پورے کریں گے. بہت سے بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ طے کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم اتنے قرآن مکمل کریں گے. بہت سی مائیں، بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو 10 قرآن مکمل کر دیتی ہیں رمضان المبارک کے اندر. گھر کے کام کاج الگ رہے ہیں ان کے، اس کے باوجود بھی قرآن اتنا پڑھتی ہیں کہ کہیں قرآن ایک مہینے کے اندر ختم کر دیتی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کام ہم رمضان المبارک کے اندر قرآن کے ساتھ کرتے ہیں اگر ہم پورے سال کرنے لگ جائیں، اسی طرح سے شوق سے ہم قرآن کو محبت سے پڑھنے لگ جائیں تو پھر
ہماری زندگی کے اندر وہ انقلاب آئے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور یہ جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ قرآن کا پڑھنا ہمیں کیا دے گا؟ فضائل قرآن کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دن کی روشنی میں اس کا مشغلہ قرآن بنا، فارغ وقت میں قرآن کھول کر بیٹھ گیا، دکان پر بیٹھا ہوا ہے قرآن پڑھنے لگ گیا، سفر میں گیا ہوا ہے قرآن پڑھنے لگ گیا، تو قرآن کا یہ پڑھنا ہمیں کیا دے گا؟ فرمایا جب اس بندے کے موت کا وقت قریب آتا ہے اور ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر اس کو غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے، تو یہ قرآن اس کے سینے میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ اب جنازے کو لے جانا ہے تو قرآن ساتھ ہے، جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں قرآن ساتھ ہے، قبر کے اندر اتار رہے ہیں قرآن ساتھ ہے۔ جب اس بندے کو قبر کے اندر رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈالنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ قرآن اس کے سینے سے نکل کر باہر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب کرنا شروع کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے نہ سوال کرنا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم بھی تو خدا کے حکم سے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ 2 منٹ ٹھہرو، جب تک آ کر میں ہاں یا نہ کا جواب نہ دے تو اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ کہہ کر رو دیے اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں جا کر رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، سفارش کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تیرا مہمان آج ہی قبرستان کے اندر آیا ہے، تیرے فرشتے اس کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے فرشتوں کو واپس بلانے میں گواہی دیتا ہوں، مجھ کو بڑا کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے اچھا کہ جا۔ قرآن واپس میت کے پاس قبر میں آتا ہے، میت کو دیکھتا ہے سکون سے لیٹی ہوئی ہے، میت کو آواز دے کر کہتا ہے میں تجھ سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہوا، تو مجھے صحیح صحیح بتا تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی سانپ تو نہیں آیا، کوئی بچھی تو تیرے پاس نہیں آیا، کسی نے تجھے ستایا تو نہیں؟ پھر کہتا ہے کہ تو یاری مجھے اپنے ساتھ لگا کر لایا، میں بھی وعدہ لے کر آیا ہوں قیامت تک تجھے کوئی ستائے گا بھی نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ تجھ سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے آتا رہوں گا۔ اور پھر میت سے کہتا ہے کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھ۔ جب وہ میت آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہے تو 1000 فرشتے اس کی قبر کے اندر 4 چیزیں لے کر اتر رہے ہوتے ہیں، جنت کا گدا، جنت کا کمبل، یاسمین پھول اور نور قندیل لے کر اتر رہے ہوتے ہیں، اور میت کے جسم کو اٹھاتے ہیں، اس کی قبر کے اندر جنت کا گدا لگاتے ہیں، اس کے پیروں کی طرف جنت کا کمبل رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی قبر کے اندر دائیں اور بائیں سے اتنے سوراخ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کی قبر کے اندر جو سوراخ ہوتے ہیں ان میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں، اس کے سینے پر یاسمین پھول رکھ دیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تجھے ٹھنڈ لگے تو یہ کمبل اوڑھ لینا، اگر تجھے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار کی یاد ستائے، یاد آئے تو اس پھول کی خوشبو کو سونگ لینا، تو اس پھول کی خوشبو کو اتنا مست ہو جائے گا، اتنا مست ہو جائے گا تجھے کسی کی یاد نہیں آئے گی۔ اور پھر جب وہ جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے قبر کے اندھیرے کا کیا بنے گا؟ اب فرشتے اس کے قبر کے اندر وہ نور قندیل جلاتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت آ جائے گی، نہ اس دیے کا تیل ختم ہوگا نہ گیس ختم ہوگا۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کو یہ دیتا ہے کہ قبر کے اندر 1000 فرشتے 4 چیزیں لے کر آتے ہیں، نور قندیل لے کر آتے ہیں، قیامت تک اس کی قبر کے اندر روشنی ہی روشنی رہے گی۔ اور کیا دیتا ہے قرآن اپنے پڑھنے والوں کو؟ جب کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، اور انسان کی کھوپڑیاں اس طرح سے کھول رہی ہوں گی کہ جس طرح سے ایک ہانڈی کے اندر گوشت کھول رہا ہے، گوشت ابلتا ہے، اس طرح سے انسان کا سر کھول رہا ہوگا اس کی تبش سے۔ تو قیامت کے دن جب ساری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں جاؤ اور میرے قرآن والوں کو تلاش کر کر لے کر آؤ۔ فرشتے اللہ کا حکم سن کر آگے کے لیے قدم بڑھائیں گے اور پھر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھیں گے، سوچیں گے اللہ نے کوئی ایسی نشانی نہیں بتائی کہ جس کی وجہ سے کہ جس سے ہم قرآن والوں کو
पहचान सके? क्या उनकी कोई पेशानी चमक रही होगी? क्या उनको कोई शील्ड दी गई होगी कि जिसकी वजह से हम उनको देखकर ये पहचान लें कि ये कुरान वाला है? क्या उनको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, या उनका वो सीना चमक रहा है जिस सीने के अंदर वो कुरान मौजूद है? क्या निशानी है? वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, फरिश्तों क्या हुआ? फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर काले कमले वाले तक, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया हैं, सबकी उम्मतें यहाँ खड़ी हुई हैं। ए अल्लाह, कुरान वालों को कैसा पहचाने? तूने कोई हमें निशानी नहीं बताई। अल्लाह कहेगा, अच्छा कि फरिश्तों जितने भी मैदान महशर के अंदर मर्द औरत बच्चे बूढ़े खड़े हुए हैं, सबके मुंह को सूंघते हुए चले जाओ। जिसके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आ जाए वही मेरा कुरान वाला है। कुरान अपने पढ़ने वाले को ये देता है कि कल क़यामत के दिन उसके मुंह से खुशबू आ रही होगी। इसी वजह से फरमाया कि रात को इशा की नमाज के बाद सूरे मुल्क पढ़ लिया करो, क्योंकि जब बंदा कब्र के अंदर रखा जाता है तो ये सूरे मुल्क अपने पढ़ने वालों को दो परों के दरमियान छुपा लेती है और फरिश्तों से कहती है, ना सवाल करना, मैं ज़ामिन हूँ, मुझको पढ़ा करता था। कब्र के अजाब से महफूज रहता है। इसीलिए और फरमाया कि सुबह सुबह कुरान मजीद पढ़ लिया करो, कि जो बंदा सुबह की इब्तिदा सूरह यासीन से करता है, अल्लाह फरमाता है, मुझको मेरे इज्जत और जलाल की कसम, अगर ये बंदा दिन के अंदर 3 मरतबा खाने को मांगेगा दूंगा, 4 मरतबा मांगेगा दूंगा, 5 मरतबा मांगेगा दूंगा। जो बंदा इस दिन की इब्तिदा सूरह यासीन से करता है, तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कयामत तो आ सकती है, मगर उसके रिस्क के अंदर धूल कभी नहीं आ सकता, उसकी रिस्क के अंदर कभी कमी नहीं आ सकती। और अपने कुरान अपने पढ़ने वालों को क्या देता है? जब कल कयामत का मैदान होगा और ये बंदा, अल्लाह का बंदा शर्मिंदा होकर गर्दन नीचे झुकाए हुए अल्लाह के दरबार के अंदर जाएगा, तो अल्लाह तबारक तो 2 बादल के टुकड़े इसके ऊपर साया किए हुए इस तरह से चल रहे होंगे। अब ये गर्दन नीचे झुकाए हुए खड़ा है, अल्लाह फरमाएगा, क्या हुआ, जरा ऊपर तो देख। अब जैसे ही ये बंदा ऊपर देखेगा तो उन बादलों के दोनों टुकड़ों में से छमछम नूर बरसना शुरू हो जाएगा। अब वो नूर चेहरे पर गिरेगा, उसके चेहरे की परेशानी खत्म होगी, दिल पर गिरेगा, दिल की परेशानी खत्म होगी, सीने पर गिरेगा, सीने की परेशानी खत्म होगी। ये बंदा आप उठाकर देखेगा कि अल्लाह, न यार की शक्ल है, न भाई की शक्ल है, न दोस्त की शक्ल है, अल्लाह कौन है? अल्लाह फरमाएगा कि एक तरफ सूरह बकरा है, दूसरी तरफ सूरह आले इमरान है। तो याद कर, एक मर्तबा तूने रमजानुल मुबारक के अंदर कुरान को खत्म किया था, सूरह बकरा खत्म की थी, सूरह आले इमरान को तूने पढ़ा था, तो उस वक्त उन्होंने भी ये तय कर लिया था कि जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा तेरे ऊपर किसी और चीज का साया ना होगा, तो हम साया बनकर तेरे ऊपर आ जाएंगे। अब आप जरा ये बताओ कि जिसके ऊपर कुरान का साया हो, क्या उसको जहन्नम की आग जला सकती है? नहीं जला सकती। आज हम कुरान से इतना दूर हो गए हैं कि कुरान खोल कर देखना हमारे लिए ऐसा है कि जैसे कि एक मुसीबत बन गई है। कुरान अपने पढ़ने वाले को क्या देगा, ये मैंने आपको बताया। इसलिए रमजानुल मुबारक के अंदर जब भी हम तरावी पढ़ा करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने पर सवाब है। कुरान अगर किसी को पढ़ना ना आता हो तो कुरान को सुन लेना चाहिए। तरावी के अंदर बहुत ही गौर से कुरान को सुने, कुरान का मजाक ना बनाया करे। जिस तरह से रमजानुल मुबारक के अंदर कुरान का मजाक आज हमारे नौजवान बनाते हैं कि पीछे बैठे रहते हैं और मजाक बना रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर आज हमने कुरान का मजाक बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी का भी मजाक बनाएगा। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजानुल मुबारक के अंदर खूब कुरान की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमाए, और रमजानुल मुबारक के अंदर ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का मशगला बना ले। अगर हम दुकान पर बैठे हुए हैं तो कुरान पढ़े, अगर हम सफर पर जा रहे हैं तो कुरान पढ़े, मस्जिद में है, घरों में है, कुरान पढ़े, खुद भी कुरान पढ़े, अपने
اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائے، بچوں کو بھی قرآن کی پڑھنے کی تعلیم دے، اور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم جو رمضان المبارک کے اندر روزے نہیں رکھتے، روزے رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تراویح بھی شوق سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔